اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے نیکی کو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے۔ نیکی کیا ہے؟ اسے تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نیکی کرنا چاہتا ہے اور نیکی کا اجر ملتا ہے، ڈیفینیٹلی کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن نیکی کی جو معراج ہے، اصل نیکی کا مزہ اسی وقت حاصل ہوگا، اسی وقت آئے گا جب آپ اس میں سے خرچ کریں گے جو آپ کو پسند ہے۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، بچا ہوا کھانا ہو، شام کا کھانا بچا ہوا، اگلے دن اس بچے ہوئے کھانے سے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، نیکی ہے نا؟ نیکی ہے، ڈیفینیٹلی نیکی ہے۔ لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے جب آپ نے آرڈر کیا ہو، پیزا آیا ہوا ہو، اور پھر کوئی بھوکا سوال کرے، تو اب وہ رات کا کھانا بچا ہوا جو ہے وہ تو آپ کو پسند ہی نہیں ہے، تبھی بچا ہوا ہے نا۔ اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، آپ صبح کھا لیتے، دوپہر کو کھا لیتے، وہ تو دوپہر تک چل رہا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، آرڈر آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کھانے کو دل نہیں کر رہا نا۔ آپ نے پیزا منگوایا اور وہی سالن گرم کر کے، چاول گرم کر کے فقیر کو دے دیے، نیکی، ڈیفینیٹلی نیکی، میں نیکی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اصل نیکی سائن کیا ہے؟ پیزے میں سے ایک پیس اسے دے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ سارا پیزا دے دیں اسے، مما تحبون، اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اس میں سے۔ تو وہ جو آپ کو سکون یا لطف آئے گا نا زاہد صاحب نیکی کرنے کا، پیزا دینے پر، وہ آپ کو 2 کلو چاول دینے پہ بھی نہیں آئے گا۔ پچھلے سال کے 3 سوٹ جو آپ نے ریجیکٹ کر دیے کہ اب نیا سیزن ہے تو نئے لوں گا، اور نئے آپ نے 5 سوٹ لے لیے، اور کسی غریب کو آپ وہ پچھلے سال کے 3 سوٹ دے دیتے ہیں کہ چلو اس کا بھلا ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی ہے ان 5 میں سے ایک دے۔ فرق، بہت بڑا فرق صحابہ اور ہم میں یہی ہے، بہت بڑا فرق۔ قرآن مجید کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر ایک نے دیکھا کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند ہے، میری پسندیدہ چیز کیا ہے، اس میں سے میں خرچ کروں۔ ہمارا طرز عمل بالکل ہی مختلف ہے۔ خرچ کرنے کا ہمیں موقع بہت دفعہ ملتا ہے، کبھی سیلاب کی وجہ سے، کبھی زلزلے کی وجہ سے، اور ہم کیا خرچ کرتے ہیں صاحب؟ موسٹلی، اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشن از دیئر، بہت اچھے لوگ ہیں اور سب اچھے ہیں جی میرے سے،
لیکن موسٹلی ہمارا وہ سامان نکلتا ہے جو بیکار ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے جی، مہمانوں کے لیے تو ہم چکن بریانی مٹن بریانی بنواتے ہیں، اور جب اللہ نام کی دیکھ دینی ہوتی ہے تو چنے والے چاول. ٹھیک ہے نا، اللہ نے کون سے کھانے ہیں؟ اللہ نے تو نہیں کھانے نا. جنہوں نے کھانے ہیں انہیں بریانی یا مٹن کچھ کہتا ہے جی؟ انہیں الرجی ہے مٹن سے. بس فرق صرف یہ ہے کہ جی عظیم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عظیم ہوتے ہیں. ہم جتنے بھی عظیم بننے کی کوشش کریں، ہم شاید ایک آدھ مرتبہ تو وہ ایکٹ کر دیں گے بلکہ، لیکن شاید دوسری دفعہ ہم سے نہ ہو سکے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے سبق کی طرف چلتے ہیں. ایک مرتبہ ایک اللہ والے اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فقیر آیا، اس نے سوال کیا جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، بھوکا ہوں. تو انہوں نے جیب سے 10 روپے نکالے اور اسے دیے کہ جاؤ کھا لو جا کے کچھ. وہ 10 روپے لے کے چلتا بنا. ان کے ساتھ جو لوگ تھے نا، جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے اس کو کل میں نے وہاں پر دیکھا تھا، یہ بریانی کھا رہا تھا. دوسرے بندے نے کہا بالکل بالکل جی، پرسوں میں نے بھی اسے دیکھا تھا، یہ اس جگہ بھی بریانی کھا رہا تھا. تیسرے نے نہیں بھی دیکھا تھا تو اس نے دیکھ لیا. اس نے کہا جی یہ مانگتا ہے اور بریانی کھاتا ہے. ٹھیک ہے تو ذرا اسے پوچھیں. چلو پوچھ لیتے ہیں اسے، بلا کے لاؤ اسے پکڑ کے لے آئے. جی آپ تمہیں حضرت پوچھتے ہیں نا تم مانگتے ہو اور بریانی کھاتے ہو؟ تو کہا ہاں بھائی سنا تم مانگتے ہو، پیسے جمع کرتے ہو، بریانی کھاتے ہو. اس نے کہا جی میرا بھی دل ہے، میرا بھی بریانی کھانے کو دل کر جاتا ہے اور مجھے بڑی پسند ہے. تو میں بات کرتا عظیم لوگوں کی. عظیم لوگ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جیب سے 200 روپے نکالے، اسے دیے اور کہا کہ جاؤ بریانی کھاؤ جاؤ. میرے خیال میں ہم تو 10 روپے بھی لے لیتے اس سے، بلکہ اس نے جو جمع کیے تھے شاید وہ بھی اسے چھین لیتے. بڑے لوگ جو ہیں، عظیم لوگ جو ہیں، وہ عظیم ہی ہوتے ہیں. یہاں پر ایک اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں جی دیکھیں جی یہ تو آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں، یہ تو پروفیشنلز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. ٹھیک، پروفیشنلز ہیں، نہ دیں. ڈیسائیڈ تو کر لیں، پروفیشنلز ہیں، کر دیا ڈیسائیڈ، نہ دیں. لیکن پھر جو حقدار ہے نا، حقدار، انہیں تلاش کریں. تو قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے سائل کا. سائل کسے کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے. اور محروم کا. سوال کرنے والے کو تو آپ نے پروفیشنل اور گینگ اور وہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا، چلیں. تو جو محروم ہے ان تک جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں ان تک. اگر پہنچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور دوسرے میرے پاس کون سا کرائٹیریا ہے جی کسی کو جج کرنے کا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں ہے نا میرے پاس. تو اللہ یہ کہ آپ کو ایک شخص ایک ہی جگہ پہ روزانہ نظر آئے تو آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی آتا ہے اچانک، آپ کو ایک دفعہ ہی ملتا ہے اور سوال کرتا ہے آپ سے کہ جی میری مدد کر دیجئے، تو ہم اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا. اس کے باوجود میں اور آپ اس سے ڈیزرو نہ کرنے کے باوجود بہت کچھ مانگتے رہتے ہیں. اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے، وہ ہمیں پھر بھی دیتا ہے، بار بار دیتا ہے.
تو فی اموالکم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کا اور محروم۔ اس لیے ہمارے بزرگ، اپنے والدین کو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا گھر میں آتا تھا، دروازے پر آتا تھا، تو اسے کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ اگر نہیں دے سکتے تھے تو اسے ایک جملہ ضرور کہتے تھے کہ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ معافی کس چیز کی مانگتے تھے صاحب؟ اسی حق کے نہ ادا کرنے کی معافی مانگتے تھے کہ بابا جی معاف کرو، میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جملہ بھی بدل دیا، اور آج کل کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے جملہ؟ اللہ بھلا کرے۔ یعنی جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی نا، وہ آپ نے اللہ کو واپس کر دی کہ اللہ ہی بھلا کرے تیرا، میرے سے امید نہ رکھنا۔ تو آپ جو بات کر رہے تھے نا کلچر کی، یہ کلچر تھا ہمارا، اب آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چاہے گھر میں کچھ ہو نہ ہو، کم از کم آٹے کی ایک بک تو اس فقیر کے کٹورے میں ضرور ہی جاتی تھی۔ لیکن اب بہت کچھ بدل گیا۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو، اصل نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک یا یہاں تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ مزہ لینا ہے اگر نیکی کا لطف اٹھانا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، تو اس میں سے دیں جو آپ کو پسند ہے۔ جو آپ کو پسند نہیں ہے دیتے رہے، ٹھیک ہے، نیکی ہے، اجر ملے گا، اللہ دے گا اجر۔ کہ مزہ، کبھی مزہ لینے کا دل کرے نا، نیکی کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔